بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب جواز قطع اشجار الکفار و تحریقها، باب ہے کافروں کے درختوں کے کاٹنے اور ان کو جلانے کے جواز کا۔ باب ہے کفار کے درختوں کو کاٹنے اور انہیں جلانے کے جواز کا۔ قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النذير وقطع وهي البويرة، زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجور کے باغات میں آگ لگا دی، وقطع اور انہیں کاٹ ڈالا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجور کے باغات میں آگ لگا دی، وقطع اور انہیں کاٹ ڈالا۔ وہی البویرۃ، اور یہ بویرہ نامی نخلستان ہے، بویرہ نامی نخلستان ہے، یہ اس باغ کا نام تھا بویرہ۔ زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، کہ جو درخت بھی تم نے کاٹا یا اس کو چھوڑ دیا اپنے جڑوں پر کھڑا ہوا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ تو مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، ایک بنو قریظہ، دوسرے بنو نذیر اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قینقاع کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان قبائل سے یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ نہ تو آپ سے جنگ لڑیں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں سے کوئی تعاون کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ نہ تو آپ سے جنگ لڑیں گے اور نہ ہی آپ کے دشمن کا تعاون کریں گے۔ لیکن یہودیوں کی فطرت میں جو عہد شکنی ہے، تو سب سے پہلے قبیلہ جس نے عہد شکنی کی وہ بنو قینقاع کا تھا، بنو قینقاع کا تھا جس نے عہد شکنی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد شوال میں مدینہ سے انہیں نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ تو یہودیوں کا پہلا قبیلہ تھا۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، جن کا لیڈر تھا خوئی بن اخطب۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر کا جن کا سردار تھا خوئی بن اخطب۔ اس نے بھی بدعہدی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا تو وہ سب کے سب قلعہ بند ہو گئے، تو سب کے سب قلعہ بند ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان سب کا محاصرہ کر لیا اور وہ قلعہ کی فصیل سے تیر اور پتھر برسانے لگے۔ جو کھجور کے باغات تھے اس قلعہ سے متصل تھے، جو ان کے لیے ڈھال کا کام دے رہے تھے۔ کھجور کے باغات جو اس قلعہ سے متصل تھے وہ ان کے لیے ڈھال کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے، ان درختوں کو کاٹ کر کے جلا دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنگی حکمت یا جنگی ضرورت و مصلحت ہو تو دشمن کے درختوں کو کاٹنا اور جلانا جائز ہے۔ اگر جنگی حکمت، جنگی جو ہے مصلحت و ضرورت ہو جس سے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو اس کے تحت دشمنوں کے درختوں کو کاٹنا اور جلانا جائز ہے۔ البتہ بغیر ضرورت، بغیر مصلحت کے محض کھیل و تماشا کے طور پر یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے اور ان کو جلانے وغیرہ سے منع فرمایا ہے، لیکن جنگ کے موقع پر اگر دشمنوں کے لیے، دشمنوں کے حق میں وہ مفید ثابت ہو، ڈھال کا کام دے،
یا جو ہے رکاوٹ پیدا کرے تو ایسی صورت میں کاٹنا اور جلانا جائز ہے درختوں کو. قال حدثنا سعید بن منصور وحناد بن السری قال حدثنا ابن المبارک عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نخل بنی النضیر وحرق. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے باغات کو کاٹ دیا، وحرق اور اس میں آگ لگا دی. وَلَهَا يَقُولُ حسان اور اسی باغ کے تئیں یا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ شعر: وَحَانَ عَلَى صَرَاطِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ. بنو لوئی کے سرداروں پر آسان ہوئی وہ آگ جو مقام بویرہ میں پھیلی ہوئی ہے. بنی لوئی کے سرداروں کے لیے آسان ہوئی وہ آگ جو مقام بویرہ میں پھیلی ہوئی ہے. بنو لوئی سے مراد قریش کے سردار ہیں. بنو لوئی سے مراد قریش اور علی صراط بنی لوئین یعنی قریش کے سرداروں کے نزدیک مقام بویرہ میں پھیلنے والی آگ کی کوئی اہمیت کوئی وقات نہیں ہے، یعنی وہ یہودیوں کی مدد کے لیے نہیں آگے نہیں آئے. قبیلے قریش کے سردار یہودیوں کی مدد کے لیے یا بنو نذیر کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے. ان کے نزدیک اس آگ کی کوئی اہمیت کوئی وقات نہ تھی. تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسان بن ثابت نے کہا کہ بنی لوئی یعنی قریش کے سرداروں کے لیے آسان رہی وہ آگ جو مقام بویرہ میں پھیلی ہوئی تھی، یعنی اس کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی کہ ان کی مدد کے لیے وہ آتے. وفی ذالک نزلت اسی سلسلے میں آیت کریمہ اتری ما قطعتم من لیدۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها الی آخر الآیہ. قال حدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا عقبة بن خالد السكوي عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر قال باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. باب تحلیل الغنائم لهذه الامہ خاصتاً باب ہے اس امت کے لیے خصوصی طور پر مال غنیمت کو حلال کر دینے کا. ما حدثنا ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها. تو اس سند سے انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی اور کہا کہ اس میں سے یہ حدیث بھی ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: غدا نبی من الانبیاء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني. نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا. نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایسا شخص نہ آئے جو کسی عورت کے شرمگاہ کا مالک ہوا ہو، یعنی جس نے ابھی نئی شادی کی ہو. وہ یرید ان یبنی بہا اور اس کے ساتھ وہ شب زفاف منانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ شب زفاف گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے. ولما یبنی اور ابھی اس کے ساتھ شب زفاف میں نہیں گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ابھی خلوت میں نہیں ہوا ہے. تو نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایسا شخص نہ آئے جو کسی عورت کی شرمگاہ کا مالک ہوا ہو، یعنی جس نے ابھی شادی کی ہو اور وہ اس کے ساتھ شب زفاف گزارنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی اس نے ایسا نہ کیا ہو. ولا آخر اور نہ ہی دوسرا ایسا شخص قد بنا بنیانن جس نے کوئی عمارت تعمیر کی، ولما یرفع سقوفها اور ابھی اس نے اس کی چھت نہیں ڈالی. ولما یرفع سقوفها اور اب تک اس نے اس کی چھت نہیں ڈالی. ولا آخر قد اشترى غنما او خلیفات اور نہ ہی دوسرا ایسا شخص جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی، اور نہ ہی دوسرا ایسا شخص جس نے بکریاں یا ایسی اونٹنیاں خریدی کہ وہ ان کی ولادت کا منتظر ہے، یعنی بکریاں اور اونٹنیاں حاملہ ہیں ان کی ولادت کا وہ منتظر ہے. قال فغدا فأدنى للقرية حين صلاة العصر
تو ایسا کیوں کیا انہوں نے منع کیا؟ اس لیے کہ جنگ میں جائے گا تو پوری دل جمعی کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، لڑائی نہیں لڑ سکے گا، اس لیے کہ اس کا دل دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے، اس کا دل جو ہے اپنی چیزوں میں الجھا ہوا ہے، تو صحیح طور پر وہ ترکیز نہیں کر سکے گا، دل جمعی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ قال فَأَدْنَا لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، تو انہوں نے غزوہ کیا تو وہ بستی کے قریب آئے صلاۃ عصر کے وقت، تو بستی کے قریب ہوئے صلاۃ عصر کے وقت۔ تو اس نبی سے مراد یوشع بن نون ہیں جنہوں نے اریحہ نامی بستی پر چڑھائی کی تھی۔ اس نبی سے مراد یوشع بن نون ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، تو انہوں نے اریحہ نامی بستی پر چڑھائی کی تھی، اس کو فتح کرنے کے قریب ہوئے تھے، تو عصر کا وقت ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ اگر سورج ڈوب جائے گا تو یہ شہر فتح نہیں ہو پائے گا، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے تاکہ اس بستی پر مکمل فتح یابی ہو سکے۔ وہی کہا کہ جو ہے فَأَدْنَا لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِّن ذَلِكَ، تو بستی کے قریب آئے بصلاۃ عصر کے وقت یا اس سے قریبی وقت میں۔ فَقَالَ لِلشَّمْسِ، تو انہوں نے سورج سے کہا أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، کہ تجھے بھی حکم دیا گیا ہے اور میں بھی حکم دیا گیا ہوں، یعنی تجھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے جہاد و قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہم احبسها علی شیئا، اے اللہ تو اس سورج کو مجھ پر تھوڑی دیر کے لیے روک دے۔ قال فجمعوا ما غنموا فاقبلت النار لتاكله، تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا، فجمعوا ما غنموا، جو کچھ مال غنیمت حاصل کیا تھا سب کو اکٹھا کیا، فاقبلت النار لتاكله، تو آگ آئی تاکہ اس کو کھائے، فابت ان تطعمه، تو اس نے اسے جلانے سے انکار کر دیا، یعنی آگ نے اسے جلایا نہیں۔ تو پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا، یہ امت کے لیے خصوصی شرف ہے کہ مال غنیمت کو ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ پہلے سابقہ قوموں میں جو کچھ مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا اس کو ایک میدان میں جمع کرتے تھے، تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور اگر آگ نہ جلاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر کوئی خیانت وغیرہ مال میں کیا گیا ہے۔ فاقبلت النار لتاكله فابت ان تطعمه فقال فيكم الغلول، تو انہوں نے کہا، اس نبی نے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، یعنی کسی نے کچھ مال چرا رکھا ہے۔ فقال فيكم غلول، تمہارے اندر خیانت ہے، فليبايعني من كل قبيلة رجل، تو ہر قبیلے میں سے ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے، تو چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ فبايعوه، تو لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ فلصقت ید رجل بیدہ، تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا، تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا۔ فقال فیکم الغلول، تو اس نبی نے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، یعنی تمہارے قبیلے کے کسی فرد نے مال میں خیانت کی ہے۔ فلتبایعنی قبیلتک فبایعته، تو چاہیے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ مجھ سے بیعت کریں، تو چاہیے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ مجھ سے بیعت کریں۔ فبایعته، تو اس قبیلے کے لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ قال، کہتے ہیں راوی، فلصقت بید رجلین او ثلاثہ، دو یا تین لوگوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے، تو دو یا تین لوگوں کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ چپک گیا۔ فقال فیکم الغلول، تمہارے اندر خیانت ہے، انتم غللتم، تم نے خیانت کی ہے۔ قال فاخرجوا له مثل راس بقر من ذهب، تو فرمایا کہ ان لوگوں نے ان کے لیے نکالا سونا، ایک گائے کے سر کے برابر سونا جس کو انہوں نے خیانت کر لی تھی۔ فاخرجوه له، تو ان لوگوں نے ان کے لیے نکالا جو ہے گائے کے سر کے برابر سونا۔ قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، تو کہا کہ انہوں نے اس کو مال میں رکھ دیا، وهو بالصعيد، اور یہ میدان میں رکھا ہوا مال ہے، مال سے مراد جو میدان میں مال غنیمت رکھا ہوا تھا۔
قال فوضعوه فی المال وهو بالصعید، تو انہوں نے اس کو بھی مال میں رکھ دیا اور وہ میدان میں رکھا ہوا مال غنیمت تھا۔ فاقبلت النار فاکلتہ، تو آگ آئی اور اس نے جلا دیا۔ فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، تو مال غنیمت کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوا ہم سے پہلے، لأحد من قبلنا، ذالک بأن اللہ رأى ضعفنا وعجزنا، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، فطیبہا لنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے حلال اور پاک قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حلال اور پاک قرار دیا۔ تو یہ جو سورج کا رکنا، یہ اس نبی کے لیے بطور معجزہ کے ہوا تھا کہ سورج کچھ وقت کے لیے جو ہے ٹھہر گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اس بستی پر فتح پا لی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ ذمہ داری اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو فارغ البال ہو، اس کا دل کسی اور کام میں الجھا ہوا نہ ہو۔ آدمی کو ذمہ داری ایسے شخص کے حوالے کرنی چاہیے جو ذہنی طور پر مطمئن ہو، جو ذہنی طور پر مطمئن ہو، اس کا دل کسی اور کام میں اٹکا ہوا نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ پوری توجہ اور ہمت سے کام لے سکے گا اور کام کو صحیح طور پر انجام دے سکے گا۔ اسی لیے قاضی کے لیے کہا گیا کہ وہ فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ غصے سے ہو، یا اسی طریقے سے کہا گیا کہ نماز کے لیے اگر نماز کے لیے اقامت ہو جائے اور کھانا آدمی کے سامنے رکھا ہوا ہو تو جماعت میں نہ آئے، بلکہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے پھر آ کر کے نماز پڑھے، یہ اسی لیے تاکہ وہ کمال خشوع سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو ذمہ داری ایسے شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو ذہنی طور پر مطمئن ہو، تاکہ وہ مکمل طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ فریضہ انجام دے سکے۔ قال حدثنا قتيبة باب الانفال، غنیمتوں کا باب، باب الانفال غنیمتوں کا باب۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال اخذ ابي من الخمس شيئا، کہ میرے باپ نے خمس میں سے ایک تلوار لے لی، میرے باپ نے خمس میں سے ایک تلوار لے لی، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس تلوار کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَقَالَ حَبْ لِي هَذَا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ تلوار ہبہ کر دیجئے، یہ تلوار آپ مجھے ہبہ کر دیجئے، فَأَبَى، تو آپ نے انکار کیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب انفال سے مراد کیا ہے؟ انفال سے مراد کیا ہے؟ اس سے انفال سے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد غنیمت ہے، اس سے مراد مال غنیمت ہے، اور اس میں تصرف کا حق اللہ نے رسول کو دیا ہے۔ تو اس مفہوم کی صورت میں یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی۔ اگر انفال سے مراد مال غنیمت لیتے ہیں تو یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی، اس لیے کہ بعد میں یہ حکم تفصیلی طور پر بیان کر دیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جو 4 حصہ تو مال مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور خمس یہ اللہ اس کے رسول کا ہوگا۔ تو یہ کہہ دے رہا کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے۔ تو اگر یہاں پر انفال سے مال غنیمت مراد لیتے ہیں مطلق طور پر تو آیت کریمہ منسوخ ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انفال سے مراد یہاں پر خمس ہے، 5واں حصہ ہے، پورا مال غنیمت مراد نہیں ہے، تو اس صورت میں آیت کریمہ منسوخ نہیں ہوگی، کیونکہ خمس یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے، رسول جس طرح سے چاہیں گے اس میں تصرف کریں گے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ انفال سے مراد خمس ہے، اور تیسرا قول ہے کہ انفال سے مراد مال فے ہے،
انفال سے مراد مال فے ہے، یعنی وہ مال جسے مسلمان بغیر جہاد اور قتال کیے ہوئے انہیں حاصل ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ تیسرا یا چوتھا قول یہ ہے کہ انفال سے مراد وہ عطیہ اور انعام ہے جو امام کسی فرد کو اس کے حسن کارکردگی کی بنیاد پر، اس کی بہادری سے لڑنے کی بنیاد پر بطور انعام عنایت فرماتا ہے۔ تو اسی بھی صورت میں بھی آیت کریمہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت میں سے ایک تلوار لی تھی اور اس کو خمس سے تعبیر کیا تھا کہ خمس میں سے تلوار لے لی، اس لیے کہ جنگ بدر کے بعد جب غنیمت کے تقسیم کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں احکام نازل کیے گئے تو مجاہد کو عطیہ یا انعام کے طور پر دی گئی چیز کو خمس میں سے شمار کیا گیا۔ تو مجاہدین کو عطیہ اور انعام میں سے دی گئی چیز کو خمس میں سے شمار کیا گیا، تو چونکہ ابھی اور احکام نہیں آئے تھے اس لیے آیت انفال کے ذریعے جب آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے وہ تلوار حضرت سعد کو عنایت فرما دی تھی، جیسا کہ بعد میں دوسری روایتوں میں آتا ہے۔ ہاں چلیے اور پڑھیے آگے روایتوں میں اور تفصیل۔ قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت فی اربع آیات اصب، تو کہا کہ میرے سلسلے میں چار آیتیں اتری، اصب تو سیفا فاتا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تلوار میں نے لے لی، ایک تلوار میں نے حاصل کی اور اسے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال یا رسول اللہ نفلنیہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تلوار آپ مجھے بطور عطیہ کے عطا فرما دیجیے، آپ مجھے یہ تلوار بطور عطیہ عنایت فرمائیں۔ قال ضعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس تلوار کو تم رکھ دو۔ ثم قام فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضعہ، پھر وہ اٹھے، یعنی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ضعہ من حیث اخذتہ، اس تلوار کو وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اسے اٹھایا ہے۔ ثم قام، پھر کچھ دیر کے بعد صبر نہیں ہوا، پھر کھڑے ہوئے۔ فقال نفلنیہ یا رسول اللہ، فقال ضعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کو رکھ دو۔ فقام، تو پھر کھڑے ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ نفلنیہ او اجعلک من لا غناء لہ، تو پھر وہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ وہ تلوار مجھے بطور عطیہ عنایت فرما دیں، کیا میں اس شخص کی طرح سے قرار دیا جاؤں گا جیسے اس شخص کی طرح سے قرار دیا جاؤں گا جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہ دیا ہو؟ کیا مجھے ان لوگوں کی طرح سے قرار دیا جائے گا جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہ دیا ہو؟ یعنی کیا میں عام لوگوں کی طرح سے مانا جاؤں گا؟ کیا مجھے ان لوگوں کی طرح سے قرار دیا جائے گا جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضعہ من حیث اخذتہ۔ قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، تو یہ آیت کریمہ اس مناسبت سے اتری۔ جہاں تک اس تلوار کا تعلق ہے کہ اس تلوار کے لیے یا اس تلوار کے حصول کے لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بے چین کیوں تھے، وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں بہت بہادری کے ساتھ لڑائی کی اور کفار قریش کے بڑے جنگجو سعید بن عاص کو قتل کیا تھا۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس تلوار پر میرا حق ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بھائی عمیر بھی قتل ہو گئے تھے۔
اس کے علاوہ ان کے بھائی عمیر بھی قتل ہو گئے تھے، اس لیے بڑے پریشان تھے اور پہلے سے ان کے ایمان لانے کے خواہش مند تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے تھے، اس لیے تلوار لینے پر انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور یہ سمجھتے تھے کہ اس پر میرا حق بنتا ہے۔ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، وأنا فيهم، اور میں ان میں شامل تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، وأنا فيهم، اور میں ان میں شامل تھا، نجد کی جانب، فغنموا ابلا کثیرا، تو انہوں نے بہت زیادہ اونٹ غنیمت میں حاصل کیے، فغنموا ابلا کثیرا، تو انہیں غنیمت میں بہت سارے اونٹ ملے، فکانت سہمانہم 12 بعیرا، تو ان کا عمومی حصہ 12 یا 11 اونٹ تھے، فکانت سہمانہم، تو ان سب کا حصہ 12 یا 11 اونٹ تھا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا، اور اس دستے کو ایک ایک اونٹ بطور عطیہ کے دیا گیا، اور اس دستے کو ایک ایک اونٹ بطور عطیہ کے عطا دیا گیا۔ تو نفل یہ امام کا حق ہے کہ اگر دیکھے کہ کوئی دستہ یا کوئی خاص آدمی کوئی اہم کارنامہ انجام دیا ہے جنگ میں، تو اس کو خمس میں سے جو چاہے بطور انعام اور عطیہ کے دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف علماء کے مابین کہ یہ نفل کس میں سے دے گا، کیا یہ مجموعی مال غنیمت میں سے دے گا یا خمس میں سے دے گا؟ زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ خمس میں سے جو اللہ اس کے رسول کا حق ہے اس میں سے یہ انعام عطا کرے گا۔ قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وقال حدثنا ابن الرمح قال أخبرنا ليث النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن قال حدثنا أيوب وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل أخبرني موسى وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. وقال حدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج. تو اس روایت میں ہے کہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا نصیبنا من الخمس فاصابنی شارف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے حصے سے الگ خمس میں سے انعام دیا۔ نفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور نفل، بطور عطیہ کے یا بطور انعام کے عطا فرمایا، سوا نصیبنا، ہمارے اصل حصے کے علاوہ خمس میں سے، فاصابنی شارف، تو مجھے ایک شارف میں ایک مٹنی ملی۔ شارف کسے کہتے ہیں؟ راوی نے معنی بتایا، وہ شارف المسن الکبیر، عمر رسیدہ اونٹنی، عمر دراز اونٹنی جس کی عمر ہو چکی ہو۔ قال وحدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض من یبعث من السرایا، جن دستوں کو بھیجتے تھے انہیں خصوصی طور پر عطیہ دیتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان لوگوں کو جنہیں بھیجتے تھے سرایا میں سے، دستوں میں سے، انہیں خصوصی طور پر لانفسہم خاصہ، ان کو خصوصی طور پر عطیہ دیتے جو عام لشکر کے حصے کے علاوہ ہوتا، جو عام لشکر کے حصے سے زائد ہوتا۔ والخمس فی ذلک واجب کلہ، لیکن خمس تمام مالوں میں واجب تھا، لیکن خمس تمام مالوں میں واجب تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل غنیمت سے 5واں حصہ نکالنے کے بعد دیا جاتا تھا،
نفل غنیمت سے 5واں حصہ نکالنے کے بعد دیا جاتا تھا، پہلے تمام غنیمت سے 5 حصے 5واں حصہ الگ کر لیا جاتا تھا، پھر خمس دیا جاتا تھا، اور وہ اصل غنیمت کے مجاہدوں کے حصے سے ہو یا خمس میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے آگے